اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ گمشدہ قافلے کی 35 ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ۔ ماؤنٹ بیٹن انتقال اقتدار کی تاریخ کو چند ماہ پہلے لے آنے کے لیے بذات خود لندن پہنچا تھا اور لیبر وزارت سے انتقال اقتدار کی تاریخ کے علاوہ ان تمام شرکناک سازشوں کی اجازت بھی لے کر آیا تھا جنہیں گاندھی کے چلے پاکستان کی تباہی کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ بعد میں آنے والے حالات سے ظاہر ہوتا ہے ریڈ کلف ایوارڈ میں جس قدر بددیانتی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا گیا تھا وہ سب کچھ برطانوی دور کے اس آخری وائسرائے کی بھاگو دوڑ کا نتیجہ بھی تھی جو عملی طور پر پٹیل اور نہرو کا اعلیٰ کار بن چکا تھا اور تاریخ میں یہ بات یادگار چھوڑنا چاہتا تھا کہ اس نے بھی یک وقت پاکستان بھارت کا گورنر جنرل بن جانے کی سعادت حاصل کی ہے، لیکن انتقال اقتدار سے پہلے ہی وہ ہندو نوازی میں اس قدر ننگا ہو چکا تھا کہ قائد اعظم اس سے مزید دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے۔ اگست 1947 کی آمد کے ساتھ ہی ہندوستان کے طول و عرض میں بالعموم مشرقی پنجاب میں بالخصوص مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو چکا تھا جسے کانگریس کے لیڈر پاکستان کی تباہی کے لیے کافی سمجھتے تھے۔ ان کے ذہنوں میں پاکستان کا نقشہ کچھ اس طرح تھا کہ تقسیم کے وقت بھارت میں انگریز نے رسل و رسائل اور انتظامیہ کو جو نظام چھوڑا تھا وہ دہلی میں اپنے مرکزی دفاتر کے ساتھ براہ راست کانگریس کو منتقل ہو گیا تھا۔ بری، بحری اور ہوائی افواج کے دفاتر بھی ان کے حصے میں آ گئے تھے۔ پاکستان اس کے مقابلے میں ایک نیا گھر تھا جسے مسلمانوں نے اپنے وسائل کے مطابق تعمیر کرنا تھا۔ اس پر پہلی ضرب یہ لگائی گئی تھی کہ بھارت میں ہندو اکثریت کا کوئی صوبہ یا علاقہ تقسیم نہیں ہوا تھا لیکن مسلم اکثریت کے صوبے اور اضلاع تک کی تقسیم کر دیے گئے۔ ہندوؤں کی خواہش کا احترام کرنے کے لیے اس نے ناانصافی بھی حالات اور ضرورت کے مطابق نئے قاعدے وضع کر لیے گئے تھے، یہاں تک کہ جب ناانصافی کے لیے کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی تو دیگر لوازمات کی اصطلاح استعمال کی جاتی تھی۔ اگر یہ مہم اصطلاح استعمال کرنے کی بجائے ریڈ کلف ماؤنٹ بیٹن کی خوشنودی لکھ دیتے تو لوگ زیادہ آسانی کے ساتھ اس کا صحیح مفہوم سمجھ لیتے۔ تاریخ کی بے انصافیاں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو مظلوم ہو کر پوری قوت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہی حالت ہماری تھی۔ ہمیں اس وقت ہوش آیا تھا جب وقت کی آندھیوں نے ہمیں بری طرح گھیر لیا تھا۔ پھر جب زمین ہمارے خون سے سرخ ہو رہی تھی تو ماؤنٹ بیٹن دنیا کو یہ خوشخبری سنایا کرتا تھا کہ ہم فساد کرنے والے ہندوؤں کو کچل دیں گے۔ 14 اگست سے قبل سکھ اور ہندو ریاستوں کے فوجی دستے ایک منظم طریقے سے ان راستوں پر پھیلا دیے گئے تھے جن پر کنٹرول ایک منظم قتل عام کے لیے ضروری تھا اور دیش بھگت ہندو اپنے سکھ بھائیوں کا خالصتان بنا رہے تھے اور وہ خالصتان مسلمانوں کی جلتی ہوئی بستیوں اور ان کے بہتے ہوئے خون سے بن رہا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کی حیثیت سے بے بس اور خاموش تماشائیوں کی سی تھی۔ سردار پٹیل کے لیے خاموش رہنا بہت مشکل تھا۔ وہ اس طوفان میں بھی ہندوستانی کوشش کو مشتعل نہیں کرنا چاہتا تھا اور کوئی موقع کھونا نہیں چاہتا تھا۔ گاندھی امن اور شناختی کے حق میں بیانات دیا کرتے تھے لیکن دراصل ہندو راج کے لیے یہ آگ تو انہوں نے خود ہی برسوں کی محنت سے سلگائی تھی۔ بھلا اب وہ کیسے بجھنے کا نام لیتی؟ ہندو اپنے دیرینہ خوابوں سے زیادہ حاصل کر چکا تھا۔ بھارت کے ساتھ اس کے قبضے میں ملک کی تمام اسلحہ کی فیکٹریاں اور ڈبوں آ گئے تھے۔ فوج کی تقسیم کا مسئلہ بھی ادھورا تھا۔ وہ بشیر ہیڈ ورکس جن سے پنجاب سیراب تھا اس کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ نہرو کشمیر کو ہڑپ کرنے کے لیے بے چین تھا اور اس کے پیارے ماؤنٹ بیٹن نے بھارتی فوج کو کشمیر کا راستہ دینے کے لیے ضلع گورداسپور کی قربانی پیش کر دی تھی۔ گورداسپور کو اچانک بھارت میں شامل کر دینے کی خبر امرت امر سے لے کر ہوشیارپور اور کانگڑا کے مسلمانوں پر ایک بجلی کی طرح گری تھی جو اس امید پر بیٹھے ہوئے تھے کہ خطرے کے وقت گورداسپور ان کی جائے پناہ ہوگی۔ پھر ایک علاقے کے قافلے دوسرے علاقے کا رخ کر رہے تھے اور ہر بستی کے رہنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے مشرق، جنوب یا شمال کی طرف یا ان کے راستے میں جو بستی آ گئی ہے وہ ان کے گھر کی نسبت زیادہ محفوظ ہوگی۔ لوگوں کی ٹولیاں پہلے اس طرف بھاگتی تھی جہاں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ جب وہ وہاں پہنچتے تو اجڑی ہوئی بستیاں اور بکھری ہوئی لاشیں ان کا استقبال کرتی۔ ہندوؤں نے بڑی ہوشیاری سے سکھوں کی ذہنوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ جس قدر زیادہ تعداد میں وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اسی قدر ان کے خالصتان کا قیام یقینی ہو جائے گا اور وہ انہیں روپیہ اور اسلحہ بھی مہیا کرتے تھے۔ پولیس ہر جگہ موجود تھی لیکن صرف ان مقامات پر جاتی تھی جہاں مسلمان ان کی توقعات سے زیادہ جرات کا مظاہرہ کرتے۔ ریلوے کا محکمہ موجود تھا لیکن وہ ہندوؤں اور بلواؤں کی خواہش کے مطابق گاڑیاں روکتے اور چلاتے تھے۔
آج 40-42 سال بعد مسلمانوں کو یہ سمجھنے کے لیے انہوں نے کتنی ذہنی قربانیوں کے بعد پاکستان حاصل کیا تھا، ان چھوٹی بڑی کربلاؤں کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے جو پنجاب کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی تھی، اور پاکستان کی موجودہ نسل شاید ان قافلوں کے علاموں و مصائب کا اندازہ لگا سکے جو بھارت سے پاکستان کی طرف جانے والے مختلف راستوں میں یکایک اس طرح گم ہو گئے تھے کہ کسی کو آج تک ان کا سراغ نہیں مل سکا۔ ریڈ کلف ایوارڈ کے اعلان سے 2 دن قبل سپہر کے وقت یوسف کے والد اور خاندان کے دوسرے لوگ مسجد کے قریب پلکن کے قد آور درخت کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فضا میں بہت حبس تھا، اس کے ہائی اسکول کے وہ ماسٹر بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ عبدالرحیم ان سے شکایت کر رہا تھا کہ جب یوسف کسی نازک وقت پر گھر سے غائب ہو جاتا تو مجھے بہت تکلیف ہوتی۔ اب یہ بتانے والا کوئی بھی تو ایسا نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ماسٹر نے کہا، جناب یوسف کے متعلق آپ کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ کوئی اچھا کام ہی کر رہا ہوگا، لیکن وہ صبح اٹھتے ہی چلا گیا تھا اور بعد میں ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں۔ گھر میں کسی نہ کسی کو اس کا پروگرام معلوم ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ وہ کچھ بتا کر نہیں گئے۔ جناب یوسف مسلح ہو کر گیا ہے نا؟ غلام نبی نے جواب دیا، جی ہاں وہ مسلح تھا، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ کسی جبے کے نرگے میں نہ آ گیا ہو۔ بھلو جو زمین پر بیٹھا ہوا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، جناب اس ملک کا کوئی جانور یوسف کے گھوڑے کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اسے گھیر لینا کسی کے بس کی بات نہیں۔ پھر تھوڑے وقفے کے بعد وہ بولا، میاں جی میرا دل کہتا ہے یوسف صاحب آ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے لیٹ کر زمین کے ساتھ کان لگا دیا اور پھر اچانک اٹھ کر بھاگتا ہوا مہمان کے پچھواڑے غائب ہو گیا۔ اب باقی لوگ بھی گھوڑے کی ٹاپ سن رہے تھے۔ یوسف اچانک نمودار ہوا اور بھلو کے ہاتھ میں لگام تھام کر سیدھا عبدالرحیم کی طرف بڑھا اور السلام علیکم کہتے ہوئے کسی تمہید کے بغیر بولا، ابا جی میں نے یقیناً آپ کو بہت پریشان کیا ہوگا، لیکن میں نے یہ وقت بیکار ظاہر نہیں کیا۔ پھر اس نے ہائی اسکول کے ماسٹروں سے باری باری مصافحہ کیا۔ اللہ رکھا، پانی کا گلاس لاؤ، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ چند ثانیے بعد وہ ٹھنڈے پانی سے اپنی پیاس بجھا کر اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، ابا جی مجھے ڈر ہے کہ آپ اسے میرا وہم نہ سمجھے، لیکن جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں انہیں دیکھ کر ہمیں غیر متوقع باتوں پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ جب ماؤنٹ بیٹن انتقال اقتدار کا پروگرام 1 جون 1948 سے 14 اگست 1947 تک آیا تھا تو میرا ماتھا اس وقت بھی ٹھنکا تھا۔ میرے نزدیک اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ جب ملک کی تقسیم کے ساتھ ہی ہندوستان کے طول و عرض میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جائے تو ہماری حفاظت کے لیے نہ ہمارے ملک کی فوجی یہاں ہوں گی اور نہ ہی ہمارے پاس اسلحہ ہوگا۔ پھر آپ کو یاد ہے کہ 3 جون کے اعلان کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا، جن علاقوں میں کسی کے برائے نام بھی اکثریت ہوگی وہ پورے کے پورے پاکستان یا ہندوستان میں شامل نہیں کر دیے جائیں گے۔ اس نے خاص طور پر گرداسپور کی مثال دے دی تھی۔ اگر اس کے ذہن میں کوئی ایسا فارمولہ تھا تو اس نے ہوشیارپور اور جلندھر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ وہاں کئی علاقوں میں ہماری اکثریت ہے۔ اسکول ماسٹر نے کہا، میاں یوسف ہم تو اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ اس طرح ہماری اکثریت کے بہت سے علاقے بھی ہندوستان میں آ جائیں گے اور پاکستان میں آ جائیں گے۔ یوسف نے کہا، جناب ماؤنٹ بیٹن کے سامنے ہندوستان کو تقسیم کرنے کا پروگرام نہیں ہے، وہ صرف ہندو کی خواہش کے مطابق پاکستان کے حصے بکھرے کرنا پڑتا ہے۔ ونسٹن چرچل کے اس بیان میں بڑا وزن ہے کہ لیبر وزارت ملک کی تقسیم میں ایک مجرمانہ جلد بازی سے کام لے رہی ہے۔ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ بھارت کو کشمیر تک رسائی حاصل کرنے کے راستے کی ضرورت ہے اور ماؤنٹ بیٹن کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کا خاص خیال رکھے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اب اللہ رکھا، پانی کا گلاس لاؤ، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ چند ثانیے کے بعد ٹھنڈے پانی سے اپنی پیاس بجھا کر اپنے باپ سے کہہ کر، ابا جی مجھے ڈر ہے کہ آپ اسے میرا وہم نہ سمجھیں۔ جب ماؤنٹ بیٹن انتقال اقتدار کا پروگرام 1 جون 1948 سے 14 اگست 1947 پر لے آیا تھا تو میرا ماتھا اس وقت بھی ٹھنکا تھا۔ میرے نزدیک ان کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ جب ملک کی تقسیم کے ساتھ ہی ہندوستان کے طول و عرض میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جائے تو ہماری حفاظت کے لیے نہ ہمارے ملک کی فوجی یہاں ہوں گی اور نہ ہی ہمارے پاس اسلحہ ہوگا۔ پھر آپ کو یاد ہے کہ 3 جون کے اعلان کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، جن علاقوں میں کسی کے سائے انجام بھی اکثریت ہوتی ہے وہ پورے پاکستان یا ہندوستان میں شامل نہیں کر دیے جائیں گے۔ اس نے خاص طور پر گرداسپور کی مثال دی تھی۔ اگر اس کے ذہن میں کوئی ایسا فارمولہ تھا تو اس نے ہوشیارپور اور جلندھر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ وہاں کیوں کئی علاقوں میں اکثریت ہے۔ اسکول ماسٹر نے کہا، میاں یوسف ہم تو اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ اس طرح ہماری اکثریت کے بہت سے علاقے بھی پاکستان آ جائیں گے۔ یوسف نے کہا، جناب ماؤنٹ بیٹن کے سامنے ہندوستان کو تقسیم کرنے کا پروگرام نہیں ہے، وہ صرف ہندو کی خواہش کے مطابق پاکستان کے حصے بکھرے کرنا چاہتا ہے۔
نسرین چڑیل کے اس کے بیان میں بڑا وزن ہے۔ لیبر وزارت ملک میں تقسیم ایک مجرمانہ جلد بازی سے کام لینا چاہتا ہے۔ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ بھارت کو کشمیر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے راستے کی ضرورت ہے اور ماؤنٹ بیٹن ہندو کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے ضلع گورداسپور ان کے حوالے کر دے گا۔ پھر وہ لوگ جو اب تک یہ سوچ رہے تھے کہ امرتسر، ہوشیارپور، کانگڑا، مشرقی پنجاب کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور جموں کے لوگ اس امید پر زندہ ہیں کہ وہ خطرے کے وقت گورداسپور میں پناہ لے سکے گا، یک آگ اور خون کے طوفان کا سامنا کر رہے ہوں گے۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ ضلع گورداسپور کے گورداروں میں سکھ ریاستوں کے مسلح سے پاسی پہنچ چکے ہیں اور ہندو ساہوکار اس کی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ ریڈ کلف کا اعلان ہمارے سر پر اچانک بجلی بن کر گرے گا۔ عبدالرحیم نے کہا، بیٹا اگر کوئی اور مجھ سے یہ بات کرتا تو میں شاید اس کا سر پھوڑنے کی کوشش کرتا، لیکن اب میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں تم نے کیا سوچا ہے۔ یوسف نے جواب دیا، ابا جی میں تمام انتظام مکمل کر آیا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے چچا عبدالعزیز صاحب اور عبدالکریم صاحب ٹیلی فون پر مل گئے تھے اور وہ دونوں مجھ سے متفق ہیں۔ صبح ہوتے ہی 3 لاریاں ہمارے گاؤں میں پہنچ جائیں گی اور وہ آپ کے آرام کے لیے عبدالکریم اپنی کار بھی بھیج دے گا۔ میں شہر سے بھی ایک گاڑی کا انتظام کر آیا ہوں۔ موٹروں پر ضروری استعمال کے سامان کے سوا کوئی اور چیز لادنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر وہ اسکول ماسٹر کی طرف متوجہ ہوا، جناب جو لوگ ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں انہیں ہم راستے سے اٹھا لیں گے، لیکن ابھی یہ بات مشہور نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر جا کر اپنی گٹھڑیاں باندھ لیں اور ہمیں صبح کی نماز فوراً بعد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ غلام نبی نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، بھائی جان مجھے یقین نہیں آتا کہ کل صبح ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ گاؤں کی مسجد میں پھر آخری اذان ہوئی۔ یوسف کے گاؤں سے نکلنے والا قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ امرتسر کے آگے لاہور کا رخ کر رہا تھا۔ وہ واگا سے 10 میل دور تھے کہ سامنے سے ایک تیز رفتار کار نمودار ہوئی اور چلانے والے نے قافلے کو رکنے کا اشارہ کر کے اپنی کار روک لی۔ یوسف نے جو اپنے والد کے ساتھ سب سے اگلی کار میں بیٹھا ہوا تھا، منظور کو دیکھ کر اپنی موٹر روک لی اور پیچھے آنے والوں کو بھی رکنے کا اشارہ کیا۔ یوسف نے کہا، مجھے معلوم تھا تم پریشان ہوگے لیکن ہم نے دیر تو نہیں کی۔ منظور بولا، بھائی پریشان کی یہ بات ہے کہ چچی بلقیس کو صبح ہوتے ہی یہ اطلاع ملی ہے کہ نسرین، عمر اور ان کے والدہ راستے کے خطرات سے بچنے کے لیے بہت جلد دریا عبور کر کے سیدھے آپ کے گاؤں پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے ہوشیارپور میں قائم دین کو یہ کہہ کر بھیجا ہے کوئی خطرہ مول نہ لے، لیکن ہو سکتا ہے وہ آج صبح روانہ ہو جائے۔ یوسف نے اپنے دل میں ناخوشگوار دھڑکنیں محسوس کی، پھر اسے ایسے محسوس ہوا کہ اس کے سارے وجود میں جیسے بجلیاں دوڑ رہی ہیں۔ اس نے کہا، منظور تم ابا جی کے ساتھ کار میں سوار ہو جاؤ، واپس جا رہا ہوں اور ابا جی کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں کہاں گیا ہوں، کیوں گیا ہوں؟ منظور بولا، بھائی جان میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ یوسف نے تلخ ہو کر کہا، تم میری وہاں کوئی مدد نہیں کر سکتے، اللہ میرے لیے مصیبت بن جاؤ گے۔ میں نے تمہیں کبھی حکم نہیں دیا، آج میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں۔ منظور نے بغل گیر ہو کر کہا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یوسف نے کہا، اب وقت ضائع نہ کرو اور موٹر میں ابا جی کے ساتھ کوئی ایسی بات شروع کر دو کہ ان کی توجہ مجھ سے ہٹ جائے۔ میرا خیال ہے کہ ریڈ کلف ایوارڈ کا اعلان ہو چکا ہوگا۔ اگر یہ اعلان وہی ہے جو میں سمجھتا ہوں، اس کے بعد اگر سڑکیں بند ہو گئی تو مجھے واپسی کے لیے کوئی اور انتظام کرنا پڑے گا۔ انتہائی خطرناک حالات میں بھی میں یہ کوشش کروں گا کہ میں جگت سنگھ کے گاؤں سے راوی عبور کروں۔ اگر لوگ ہمارے گھوڑے لے نہیں گئے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ورنہ سردار منگل سنگھ ہماری پوری مدد کرے گا۔ منظور عبدالکریم کے ساتھ دوسری کار میں جا بیٹھا اور یوسف نے کسی توقف کے بعد اپنی کار سٹارٹ کر دی۔ وہ کوئی 2 فرلانگ آگے گیا تھا کہ پیچھے سے ایک تیز رفتار ٹرک ہارن دے کر اس کے آگے ہو گیا تو ڈرائیور نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ سڑک پر 2 فوجی افسر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور 6 مسلح جوان ان کے پیچھے تھے۔ یوسف کو پہلا اطمینان دے کر ہوا کہ ان میں سے کوئی سکھ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ دونوں افسر ٹرک سے اتر پڑے اور اس نے ایک کے ساتھی سے کہا، تم نے اتنی دور سے انہیں پہچان لیا تھا لیکن اس نے ابھی تک نہیں پہچانا۔ یوسف نے گاڑی سے اتر کر باری باری ان سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا، یارا پہچان لیا ہے میں نے۔ پھر وہ کہنے لگا، دراصل اس وقت میں صرف سکھ اور مسلمان کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر تم دونوں سکھ ہوتے اور تمہارے پیچھے بھی سکھ ہوتے تو پھر تم میری کار کی رفتار دیکھتے۔ میں نے کار روکتے وقت یہ اطمینان کر لیا تھا کہ آپ سکھ نہیں ہیں، لیکن جب کوئی پریشان ہو تو پہچاننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کہاں تک جا رہے ہیں؟ بھئی آج رات ہم بٹالے یا گورداسپور رکیں گے اور کل صبح کمانڈنگ افسر کے حکم پر اپنی ڈیوٹیاں سنبھال لیں گے۔ یوسف نے کہا، یار آفتاب، کیا تم دہاری وال نہیں رک سکتے؟ وہاں نہر کا ڈاک بنگلہ تمہارے لیے آرامدہ ہوگا اور تمہارے ساتھیوں کو بھی وہاں سکون ملے گا۔ میجر آفتاب نے کہا، بھئی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کیپٹن نعیم سے پوچھ لیں۔ نعیم بولا، میں تو یوسف صاحب کے گاؤں جانے کو بھی تیار ہوں۔ یوسف نے کہا، نعیم صاحب ہمارا گاؤں خالی ہو چکا ہے، میں ایک اہم مہم پر راستے سے واپس آ رہا ہوں، میں آپ کو اپنے خالی گاؤں کی طرف جانے کے خطرے میں نہیں ڈالوں گا، لیکن دہارے وال میں شاید مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پیش آ جائے۔ میجر آفتاب نے کہا، بھائی صاحب ایسی مہم کو ہم اپنے فرائض میں شامل کر سکتے ہیں۔ یوسف نے کہا، میں جن لوگوں کی مدد کو جا رہا ہوں اگر وہ بچ گئے تو ہم رات کو وقت ڈاک
ننگے پہنچ جائیں گے۔ وہاں سے 3-4 گھنٹے کے اندر اندر آپ انہیں راوی کے کنارے پہنچا کر واپس آ سکتے ہیں۔ وہ گاؤں جہاں سے ہم نے دریا عبور کرنا ہے ہمارے لیے زیادہ محفوظ ہے۔ کیپٹن نعیم نے کہا، بھائی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ خطرناک مہم پر تنہا کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یوسف نے جواب دیا، میں بہت سوچ کر تنہا جا رہا ہوں۔ اگر کسی ساتھی کی ضرورت ہوتی تو میں منظور صاحب اور دوسرے مسلح آدمیوں کو واپس نہ کرتا۔ میجر آفتاب بولا، بھائی صاحب ہم صبح کی نماز تک آپ کا انتظار کر لیں گے، ورنہ یہ سمجھ لیا جائے گا کہ ہم پاکستان کے لیے ایک عظیم ساتھی کی قربانی دے چکے ہیں۔ یوسف نے کہا، اگر آپ دونوں کار پر آ جائیں تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو آرام ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ میجر آفتاب اور کیپٹن نعیم اپنے ساتھیوں کی ہدایات دینے کے بعد یوسف کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یوسف نے پیش آنے والی مہم کے متعلق باتیں شروع کر دی اور غروب آفتاب کے وقت وہ دہاری وال کے ریسٹ ہاؤس میں پہنچ گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے وضو کیا اور مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی یوسف نے کچھ مزید کیے بغیر کار سٹارٹ کر دی تو کیپٹن نعیم نے بھاگ کر کہا، یوسف صاحب کیا آپ کو اب بھی یقین ہے کہ آپ کو اپنے اس سفر میں کسی ساتھی کی ضرورت نہیں؟ نعیم صاحب، یوسف بولا، اگر ضرورت ہوتی تو میں آپ کو بلا جھجک بتا دیتا، میں یہاں سے آنکھیں بند کر کے اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں۔ اور چند منٹ بعد یوسف نے اپنے گاؤں کے قریب پہنچ کر اپنے امرود کے باغ میں کھڑی کر دی۔ گاؤں کی طرف مکمل خاموشی تھی، یہاں تک کہ کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ 2 گدڑوں کی چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ چند منٹ بعد وہ گاؤں کی مسجد میں داخل ہوا اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز کے دوران وہ بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کر رہا تھا۔ یہ مسجد اس کے پردادا کی یادگار تھی اور یہاں آخری نماز ادا کرنے کے بعد وہ پاکستان کی سلامتی اور ان عزیزوں کی سلامتی کی دعا مانگ رہا تھا جو پاکستان جا چکے تھے۔ اس نے مسجد کے فرش پر ہاتھ رگڑ کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا اور اٹھ کر باہر نکل آیا۔ وہاں اسے جنوب کی طرف سرپٹ گھوڑے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس درخت کے نیچے جا کھڑا ہوا جس کی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ سوار نے مسجد کے قریب آ کر گھوڑا روکا اور گاؤں کے سکوت میں ایک دردناک آواز سنائی دینے لگی، بھائی جان میں آپ کے گاؤں سے آپ کو آوازیں دے رہی ہوں۔ بھائی جان، مجھے معلوم ہے میری آواز آپ کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن میں اس کے سوا کیا کر سکتی ہوں؟ یوسف نے ٹارچ روشن کی اور سوار پر پہلی جھلک دیکھنے کے بعد آگے بڑھ کر ڈوبتی آواز میں کہا، نسرین، میں یوسف ہوں۔ نسرین گھوڑی سے کود کر چیخیں مارتی ہوئی اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ بھائی جان، مجھے یقین تھا میرے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ یوسف نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم ٹھیک ہو نا؟ بھائی جان، میں بہت بدقسمت ہوں کہ زندہ ہوں۔ نسرین بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کر رہی تھی۔ میری بہن، میری بیٹی، تم بہت بہادر ہوا کرتی تھی۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ بتانے والی کوئی بات نہیں بھائی جان، مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ میں آپ کے پاس کھڑی ہوں۔ آپا خالدہ، بھائی حسن علی اور عمر شہید ہو چکے ہیں۔ بھائی جان، حسن علی کہتے تھے کہ اس تحصیل میں ہماری اکثریت ہے اور ہم پاکستان رہیں گے، لیکن ابا جی نے لکھا تھا کہ ہم یا تو جلندھر آ جائیں تاکہ وہاں سے کٹھے لاہور پہنچ جائیں، یا دریا عبور کر کے ضلع گورداسپور میں داخل ہو جائیں۔ صبح جب ہم دریا عبور کر چکے تھے تو یہ افواہ مشہور تھی کہ آپ کا گاؤں بھی ہندوستان میں آ چکا ہے۔ پھر کافی دیر ہم یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے۔ بھائی حسن علی، عمر اور ہمارے 3 نوکر سب مسلح تھے۔ ہمارے خاندان کے باقی 11 آدمیوں کے پاس بھی بندوقیں تھیں۔ 1 بجے کے قریب ہم اس طرف چل پڑے، لیکن 2 میل آگے ہمارے راستے میں پہلے گاؤں پر حملہ ہو چکا تھا۔ ہم نے گاؤں کے لوگوں کا ساتھ دیا اور سکھ اپنے کئی ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس گاؤں کے اور آس پاس فصلوں میں چھپے ہوئے لوگ ہمارے قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے اور ہم راستے کے خطرناک علاقوں سے کتراتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن نہر کے پار پل پر ڈاک بنگلے میں سکھوں کا ایک بڑا جتھا موجود تھا اور ان کی وجہ سے ہمارے لیے پل کے راستے نہر عبور کرنا ناممکن تھا۔ بھائی جان کی ہدایت پر قافلے کے 400-500 آدمی جن کے پاس لاٹھیوں کلہاڑیوں کے سوا اور کوئی ہتھیار نہ تھا آہستہ آہستہ آگے بڑھے تو سکھ جوش و خروش سے نعرے لگاتے ہوئے ہمارے سامنے آ گئے۔ ہمارے بائیں ہاتھ دور تک کماد کے کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ بھائی جان، عمر اور ان کے ساتھی بندوقوں اور رائفلوں سے مسلح آدمی کماد کے کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے نہر کے کنارے پہنچ گئے اور انہوں نے بے تحاشا فائرنگ شروع کر دی۔ سکھ کئی لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ بھائی جان، حسن علی نے دور تک ان کا تعاقب کیا۔ جب واپس آئے تو وہ زخمی تھے اور عمر ان کا ساتھ نہیں تھا، وہ کسی ایسی جگہ چلا گیا تھا جہاں پر بھاگنے والے سکھ اس کی طاق میں تھے۔ بھائی حسن علی فخر سے یہ کہتے تھے، میرے بیٹے نے اپنی رائفل اور پستول کی آخری گولیاں چلانے کے بعد یہ ہتھیار نہر میں پھینک دیے تھے۔ یوسف نے مضطرب ہو کر پوچھا، میری بہن، میری بیٹی، خدا کے لیے مجھے اپنا خالدہ اور بھائی حسن علی کے متعلق بتاؤ، وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی شہید ہو گئے ہیں بھائی جان۔ نہر سے 2 میل آگے ہم پر ان نے جتھوں نے حملہ کیا تھا جن کے پاس آتشی اسلحہ تھا۔ بھائی جان کے آخری الفاظ جو میں نے سنے تھے یہ تھے کہ ہمارے مقابلے میں کسی سکھ ریاست کی فوج آ گئی ہے۔ نسرین، خدا کے لیے تم یہاں سے نکل جاؤ، اگر تم یوسف کے گاؤں میں پہنچ گئی تو تمہاری جان بچ جائے گی۔ تمہاری بہن زخمی ہے، اسے اپنے پیچھے بٹھا لو۔ بھائی جان، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آپا جان کب زخمی ہوئی تھی۔ بھائی جان، انہیں میرے پیچھے سوار کرواتے ہوئے گولی کھا کر گر پڑے۔ جب میں انہیں لے کر بھاگی تو کسی نے پیچھے سے نیزہ مارا اور آپا بھی گر پڑی۔ بھائی جان، میرا پستول بھرا ہوا تھا اور میں چاہتی تھی کہ میں بھی وہیں شہید ہو جاؤں، لیکن ہمارے ایک
نوکر نے دہائی دی، بیٹی خدا کے لیے اپنی جان بچاؤ، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی اس نے میری گھوڑی کی ٹانگوں پر لاٹھی مار دی، گھوڑی تڑپی، اچھلی اور ایک طرف بھاگ پڑی۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا میں کہاں جا رہی ہوں، میرا رخ کس طرف ہے۔ میں نے اسے کسی جگہ رکنے نہ دیا۔ شام کے وقت ایک گاؤں کے قریب گھوڑی کی رفتار اچانک سست ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک حویلی کے سامنے رکی جس کے باٹھک کے باہر چند آدمی کھاٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے پوچھا کون ہے؟ مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ سردار منگل سنگھ کی حویلی ہے جس نے آپ کو یہ گھوڑی دی تھی، پھر بھی ایسے وقت میں میرے لیے کسی پر اعتبار کرنا آسان نہیں تھا۔ میں نے گھوڑی کو ایڑ لگا کر باغ موڑ لی اور کوئی جواب دیے بغیر گاؤں سے باہر بھاگ نکلی۔ بھائی جان، مجھے اس بات کا خوف تھا کہ آپ کا گاؤں بھی سنسان ہو چکا ہے، لیکن آپ میری بات پر یقین کریں، میں نے یہ دعا نہیں مانگی تھی کہ آپ گاؤں میں موجود ہوں۔ میں بار بار اپنے دل میں کہہ رہی تھی خدا کرے کہ آپ یہاں سے نکل کر پاکستان پہنچ چکے ہوں۔ نہیں نسرین، یہ ناممکن تھا۔ مجھے ایک وہم سا ضرور تھا کہ شاید وہاں سے کوئی دریا عبور کر کے اس طرف آ جائے، لیکن یہ امید نہیں تھی کہ مجھے اطلاع بھی نہیں کی جائے گی۔ پھر تمہارے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے وہ لاہور کے قریب پہنچ کر تمہارے پروگرام کا علم ہوا تھا اور میں واپس لوٹ آیا تھا۔ نسرین بولی، 2 ہفتے قبل آپا خالدہ جلندھر آئی تھی اور امی اور ابو سے بضد ہو کر مجھے اپنے ساتھ لے آئی۔